السلام علیکم، میں ہوں تیمور خان کیسیڈین۔ ہم نے جس طرح اس سے پہلے میڈیکیٹ گائیڈنس کے لیے ویڈیو بنائے تھے، تو آج ہم آپ کو پیش کریں کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کی لائف کس طرح ہوتی ہے۔ میرے ساتھ میرا دوست بیٹھا ہوا دانش خان، وہ بھی ایک ڈینٹل اسٹوڈنٹ ہے، وہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ میں ہوں دانش خان، جیسے آپ کو تیمور نے بتایا میں ان کا دوست ہوں، ہم دونوں کلاس میٹ ہیں خیبر کالج آف ڈینٹسٹری میں۔ ان کی پلے لسٹ چل رہی تھی کہ ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس کے بارے میں، تو اب ہم آج ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے کہ ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹ جب ایک ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کوالیفائی کر لے گا، میرٹ لسٹ میں اس کا نام آ جائے گا، وہ اپنے کالج جب پہنچ جائے گا، میڈیکل ہو چاہے ڈینٹل ہو، اس کی اسٹڈی لائف کیسی ہوگی، اس کی روٹین کیسی ہوگی، وہ آیا اپنی ہابیز کنٹینیو کر سکے گا۔ جس طرح ایک پرسیپشن ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا، تو اس بارے میں ہم جنرل ڈسکشن کریں گے۔ اس طرح کے ایک لوگوں میں ایک عام تاثر سا پھیلا ہوا ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کتابی کیڑا ہوتا ہے، کتابیں بہت پڑھتے رہتے ہیں، میڈیکل اسٹڈی زیادہ ہوتی ہے ان کی۔ میرے ساتھ میرا دوست دانش خان بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈینٹل اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ وہ شاعری بھی کرتا ہے اور ادب کے ساتھ ان کا بہت شوق ہے۔ وہ آپ کو میڈیکل اسٹوڈنٹ کی لائف کو پریزنٹ کرے گا کہ وہ کس طرح اپنے لائف کو انجوائے کرتا ہے۔ جی دانش بھائی، جیسے کہ آپ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ میڈیکل فیلڈ آپ نے خود چوز کیا ہے یا مطلب دوسرے مطلب آپ کا ایریا پہ انٹرسٹ یہی تھا یا کچھ اور فیلڈ تھی؟ جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، ہم دونوں ہی ڈینٹل اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیسیفکلی میڈیکل بولتے ہیں لیکن ہم اسپیسیفکلی اپنی آئیڈینٹی ہماری ڈینٹل اسٹوڈنٹ ہی ہے نا۔ جی نہیں تیمور بھائی، شروع سے میرا ارادہ ادھر نہیں تھا، میرا شروع سے ایریا آف انٹرسٹ میرا جو تھا آرم فورسز تھا۔ اس سلسلے میں پہلا ٹیسٹ میں نے دیا تھا پی ایف کالج آف سرگودا کا 7th کے اینڈ پہ، انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکا۔ پھر میں نے سیکنڈ ایئر کے بعد میں نے آرمی میڈیکل کیڈٹ کا ٹیسٹ، میں فائنل انٹرویو تک گیا، فائنل انٹرویو سے پھر ڈراپ آؤٹ ہو گیا، یا آپ بول سکتے نہیں ہوا۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ پریورٹی تھی میری آرم فورسز، نہیں ہو سکا کوالیفائی، تو سیکنڈ پریورٹی ہمیشہ میری تھی میڈیکل فیلڈ نا۔ پھر میرٹ ایسا بنا کہ ڈینٹسٹری میں آیا، لیکن پھر جب ڈینٹسٹری میں پتہ چل گیا کہ آنا ہی ہے ڈینٹسٹری میں، پھر میں نے پورا ایک تھورو ہوم ورک کیا کہ آئے ڈینٹسٹری میں کیا کر سکتے ہیں، آگے کتنی اسپیشلٹیز ہیں، کیونکہ پہلے شروع میں ایسے ہی تھا کہ مجھے بھی یہی سوچتے، زیادہ لوگ یہی سوچو کہ ڈینٹسٹری بس صرف دانت ہی ہے نا، آگے اسپیشلٹی جس طرح میڈیکل کا لوگ بولتے ہیں گردوں کا ڈاکٹر ہو گیا، دل کا ڈاکٹر ہو گیا، ڈینٹسٹری کو بولتے صرف دانتوں کا ہی ڈاکٹر نا۔ بالکل دانت ہیں، لیکن فردر اسپیشلٹیز کی اگر بات کریں تو فردر اسپیشلٹیز بھی ہے نا۔ پھر میں نے کلیئر کیا اپنا مائنڈ کہ آیا میں ابھی اس فیلڈ میں جا رہا ہوں، کیا یہی مجھے اسٹک ہو جانا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر کہا جائے شارٹلی کہ فرسٹ پریورٹی آرم فورسز تھی، ہاں سیکنڈ پریورٹی پھر میڈیکل فیلڈ۔ جس طرح دانش بھائی آپ نے کہا کہ آپ نے ڈینٹسٹری کے لیے تھورو ورک کیا، ویسے تو آپ فریش اسٹوڈنٹ بھی ہے، پہلے دفعہ بھی ہوئے آپ، تو ریپیٹ کیوں نہیں کیا ایم بی بی ایس کے بالکل لیے؟ تیمور بھائی، میں فریش اسٹوڈنٹ ہوں، فرسٹ ٹائم ہی میرا ہو گیا تھا نا، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ایسا ہے جس طرح آپ نے بولا کہ زیادہ تر ایم ڈی کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ عام معاشرے کا وہ ہے کہ ڈینٹسٹری کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے نا۔ میرٹ وائز تو ہے، چلیں سیکنڈ میرٹ پہ ہے ہماری ڈینٹسٹری فیلڈ، لیکن پھر ہمارے جو زیادہ اسٹوڈنٹ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے، پھر سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کرتے ہیں، میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ ہاں جب مجھے پتہ چل گیا کہ میں ڈینٹسٹری میں ہی ہونا ہے نا، تو میرا ہوم ورک یہ تھا کہ میں جیسے گھر والوں نے بھی بولا کہ ریپیٹ کر لو ایک دفعہ، فریش ہو، مجھے بھی پتا تھا کہ فریش ہو، عمر جائے نہیں رہی کہیں نا، ایج مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر میں نے دیکھا اس سلسلے میں ڈاکٹر سعید محمد فیضان، آپ بھی دیکھیں ان کے چینل، تو ان سے میں ذرا مطلب ایک طرح کہہ سکتے ہیں ڈینٹسٹری میں آنے کی ایک طرح سے انسپریشن کہہ سکتے ہیں ہم، میں نے ان کو دیکھا، پھر میں نے سرچ کیا کہ آئے ڈینٹسٹری صرف بی ڈی ایس کی ہے، آگے فردر کیا کر سکتے، ماسٹرز، ایم ڈی ایس، ایف سی پی ایس کیا کر سکتے ہیں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ایف سی پی ایس بی ڈی ایس کے بعد کئی فیلڈ ہیں ڈینٹسٹری میں آپ پرسو کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایف سی پی ایس میں اگر دیکھا جائے اگر کہا جائے میجر فیلڈ ایف سی پی ایس کی 5 کلینیکل، اور پھر جائیں تو اس طرح لسٹ گوز آن نا، ایکیڈیمک بھی ہے، ریسرچ میں بھی جا سکتے ہیں، ڈفرینٹ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی، پھر میں نے بولا ٹھیک ہے میں سیٹسفائیڈ ہوں، اب میں ڈینٹسٹری میں ہی رہوں گا، میں پھر ایم ڈی کیٹ نہیں دوں گا۔ جی اپنے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے اور وہ کتابی کیڑا ہوتا ہے، بہت پڑھتا ہے۔ اس طرح دانش پریزنٹ کرے کہ میڈیکل فیلڈ کے مطلب وہ ڈفرینٹ اسپیکٹ بتائے گا اور ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کی لائف کس طرح ہوتی ہے۔ جی بالکل تیمور بھائی، جس طرح آپ نے بولا کہ میڈیکل اسٹڈیز ٹف ہیں، بالکل ٹف ہیں، اور ایک بندہ جس کا انٹرسٹ نہ ہو میڈیکل میں اور سوسائٹی پریشر میں اور والدین کے پریشر میں آ جائے تو کر تو لے گا لیکن ایگزاسٹ ہو جائے گا، صحیح ہے۔
انٹرسٹ ہونا لازمی ہے. فار ایگزامپل اگر MBBS کی بات کی جائے, آپ کی جس طرح 24 گھنٹے ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں ہفتے میں ایک دفعہ, اور زیادہ تر تو ہوتی ہیں 12 سے 17. انٹرنس کو اگر دیکھیں تو ان کی لائف ایگزاسٹڈ ہوتی ہے. PGRs کو بھی دیکھیں, پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس کو. پھر ہماری ڈینٹسٹری میں بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بڑی آرام دہ جاب ہے تو غلط ہے. آپ زیادہ ڈینٹسٹ کو دیکھیں گے 10 سے 15 سال بعد ان کی بیک پین شروع ہو جاتا ہے, اسپائنل مسئلے شروع ہو جاتے ہیں ان کو. اور ہمارے اس میں ایک اسپیشلٹی اورل میگزیلوفیشل سرجری, ان کی نائٹ شفٹس ہوتی ہیں, ایمرجنسیز میں ڈیوٹی ہوتی ہیں, ان کی بھی 24 گھنٹے کی شفٹس بھی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ پارٹ کی طرف جاتے ہیں کوشچن کی کہ میڈیکل لائف چل ہے یا نہیں. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. MD کے بعد لوگ جو آتے ہیں نا ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں نا, اس میں پھر 3 طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. ایک بالکل پڑھاکو فل ٹائم اسٹڈی ہے نا, دوسرے آتے ہیں فل ٹائم چل, آخر میں پھر آ کے پڑھتے ہیں پریپس کے ایرا میں. پھر تیسرے ہوتے ہیں تھوڑے پارشلی ہم اس میں نا کہ اسٹڈی بھی تھوڑی بہت کرتے ہیں اور ساتھ میں چل بھی کرتے ہیں. تو تینوں طرح اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے سینئرس کے بالکل پڑھو گے آگے جا کے, پھر بعض اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں پھر پیچھے رہ جاتے ہیں پڑھا کو اور بعض آگے چلے جاتے ہیں. اب وہ تو اللہ نے آپ کی قسمت میں جو لکھا وہ آپ کو ملے گا, جو اللہ نے لکھ دیا جس تو وہ آپ کو مل کے ہی رہے گا نا. تیسرا اگر بولا جائے کہ ہابیز آپ کیری آن کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. ہمارے سینئر ہیں MBBS کے KMC میں اعظم بھائی, آپ جانتے ہوں گے. تو انہوں نے اپنی ہابی کو پرسو کر کے ان سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی نا KMC میں, جس میں وہ لٹریچر, پوئٹری, جنرل, ان کا اصل میں سائیکیٹری انٹرسٹ تھا, تو وہ سائیکیٹری کو بھی ذرا بہت ڈسکس کرتے, ڈفرنٹ ٹائپس آف پرسنالٹیز. میں نے ان کو یہ سیشن کیا تھا, ایک طرح سے ان کا ہی آئیڈیا لے کے میں نے اپنے اسٹڈی میں ابھی حال میں ہی ایک گروپ کی بنیاد رکھی ہے. کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم بولتے ہیں کہ کچھ بھی آپ پریزنٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. مائنڈ فل آؤٹ کریز نام ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں. انسٹاگرام پہ ہے, ابھی یوٹیوب چینل بھی بنائیں گے, ہم نے ڈاکومنٹری ایک بنائی ہے سدا زینب, جس پہ بات کریں گے ہم بعد میں. تو ہابیز آپ پرسو کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو شاعری کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو لٹریچر کو پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہیں. کیری آن کرنا پڑتا ہے. آپ بالکل کتابی بن جائیں گے اگر آپ سوشل انٹریکشن نہیں کریں گے, تو ہماری فیلڈ سوشل انٹریکشن ہے, ہر وقت مریضوں سے انٹریکٹ کریں گے, باتیں کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا آپ کو, تو آپ کو ٹریٹمنٹ بہت ہی اچھی کر لیں. میرا نہیں خیال, میرا پرسنل یہ ہے, اس میں غلط ہوں, کہ آپ پریزنٹ اپنے اس کو اتنا اچھے نہیں کر سکتے پوائنٹ آف ویو کو. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی پڑھائی کا پھر کوئی ایسا مقصد ہے, آپ کو دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنا پڑے گا. جس طرح کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا کہ آپ ایک شاعر بھی ہو اور ادب کے ساتھ آپ کا بہت شوق بھی ہے, تو اس میدان کا آغاز کب ہوا؟ تیمور بھائی, شاعر تو میں سمجھوں گا اپنے لیے ایک بہت بڑا لفظ ہے. ہم تو طفل مکتب کی حیثیت بھی نہیں رکھتے, لیکن آغاز اس طرح ہوا کہ جس طرح میں نے شروع میں بولا کہ PF سر بولا کہ ٹیسٹ کیا, اس میں مجھے ایک چیز پتہ چلی تھی. اس میں ایسیز آئے تھے, تو اور میں ایسیز لکھ نہیں سکا. ریزن یہ تھی کہ ایک تو اگر کوئی ذہن میں آئیڈیا آ رہا تھا اس کو میں الفاظ کی صورت پیش نہیں کر پا رہا تھا پیج پہ, دوسرا کچھ نالج کی بھی کمی ہے. اس کے بعد ایسے آغاز شروع ہوا جی کتابیں پڑھنے کا. فرسٹ بک میں نے پڑھی نسیم حجازی کی پوری کمپلیٹ جو پڑھی, معظم علی. اس سے انٹرسٹ پیدا ہوا, پھر انگلش کی بک کی طرف بھی آئے کچھ, پھر ڈاسٹویوسکی کو بھی پڑھا, پھر البرٹ کامو کو بھی پڑھا, پھر لٹریچر بھی پڑھا, ہاں ناولز کی طرف بھی آئے, افسانے بھی پڑھے. تو اگر بیسک بنیاد بولے جائے تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ٹیسٹ سے, کہ مجھے ریئلائز ہوا ہاں مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں کچھ بتا نہیں سکتا, میں کچھ لکھ نہیں سکتا. پھر 9th میں ایسا ہوا, ہمارے اردو کے ٹیچر تھے سر ارشد, وہ بہت ہی مزے کی اردو پڑھاتے تھے. ادھر سے شاعری سے الفت پیدا ہوئی, پھر کچھ شعر خود لکھے, پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں شاعری ذرا پختہ ہوتی گئی. ابھی بھی مطلب کچی ہے شاعری, اس طرح نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ بہت ہی اچھی ہے, لیکن قدرے بہتر ہو چکی ہے نا. تو آغاز وہیں سے ہوا, ساتھ لے کے چل رہے ہیں. حال میں آپ نے شاعری کی ہے, تو بس اشعار میں سے ویورز کو کچھ اشعار پیش کر لیں. تیمور بھائی, نظم تو کیا ہی ہے, بس الفاظ کے جوڑ تھوڑے. نظم فرسٹ ایئر میں لکھی تھی, تلاش نام ہے. عجب سے ایک تلاش تھی میں ڈھونڈنے خدا گیا, عجب سے ایک تلاش تھی میں ڈھونڈنے خدا گیا, سحر کو دیکھ دیکھ کر میں شام میں نکل گیا. افق کی جب تلاش میں آسماں میں کھو گیا, ادھر کو جب اندھیر تھا ادھر سویرا ہو گیا. خورشید کے طلوع میں عجب سے ایک نور تھا, چاند جو چمک رہا تھا اس میں بھی سرور تھا. موسموں کی ریت میں عجب سی ایک نوید تھی, خزاں کی ایک ایک شب بھی قابل دید تھی. بہار کی جو خوشبو ادھر سے اب جا چکی, تو گرمی بھی اب اپنی تاب ہم کو ہے دکھلا رہی.
میں عجیب محو سوچ تھا میں عجیب محو سوچ تھا کہ کیا ہوا ہے یہ مجھے، یہ سب تو پہلے تھا یہاں، کیا یہ نہیں دکھا مجھے؟ میں عالم رنگ و بو کی رنگ و بو میں کھو گیا، میں ڈھونڈنے خدا گیا تو خود میں ہی میں کھو گیا۔ واہ واہ، لاسٹ والا شعر دوبارہ سنائیں۔ میں عالم رنگ و بو کی رنگ و بو میں کھو گیا، میں ڈھونڈنے خدا گیا تو خود میں ہی میں کھو گیا۔ اس طرح ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں آخری سوال سے کہ پروپس کیا ہوتا ہے اور پروپس کے لیے کتنی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے؟ تیمور بھائی ہم تو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہاں، چلے ایک سال میں اتنا تو آئیڈیا ہو گیا، کورس زیادہ ہے ٹائم کم ہے، لیکن کچھ ایسا ہے کہ ایم ڈی گیٹ سے ابھی تک کمی دی آ رہی ہے، مطلب اتنے نہیں کرنی پڑتی۔ ہاں اب پروف ہے تو اس میں سیریس ہونا پڑے گا، ایک مہینہ تو پورا بیٹھنا پڑے گا فلی، ذرا راتیں جاگنی پڑیں گی، کورس ہو جاتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، ہمارے نزدیک شاید نہ ہو، ہمارا انٹرسٹ ہے اس میں۔ ویسے ہے سلیبس ٹف ہے، ہو جائے گا کور انشاءاللہ، اور اللہ سے امید ہے کہ پاس ہو جائیں گے، پاس ہونا تو لازمی لازمی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کرے کہ بہتر نمبروں سے پاس ہو جائے اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم پاس نہ ہوئے تو پھر ادھر آنے کا مقصد نہیں ہے، یہ تو صرف فن تھا کہ پڑھائی اتنی نہیں ہوتی ہے، پڑھائی اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ہابیز کو بھی لے کے چلنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بالکل کتابی کیڑا بن جائے، یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی پڑھائی کو خدا حافظ کہہ دیں۔ اب ادھر جتنے بھی بیک بینچرز بھی چل بندے ہوں، اب ادھر کسی کو ایزی نہیں لے سکتے، ہر بندہ اپنے جگہ کا ایک قابل ترین بندہ ہے، میرٹ لسٹ میں جو بندہ ہے وہ ایسے ہی نہیں آیا، وہ کچھ پڑھ کے ہی آیا، تو پڑھائی سب کرتے ہیں، بس ٹائم ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر تیمور بھائی کے ساتھ اگر اگلی ویڈیو بننی ہوئی تو پھر سے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔